السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ آج میں پڑھ رہا تھا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ اس واقعے کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کو۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ واقعہ سنتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہمارے لیے قیمتی نصیحتیں ہیں ان پر ہم لوگ غور کریں گے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک شہزادی تھی، تو وہ کسی درویش سے، کسی فقیر سے، کسی عابد اور زاہد اللہ والے سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ تو اس نے ایک خادمہ سے کہا، بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے اس کے لیے، لیکن یہ منع کرتی رہی۔ تو اس نے اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ میرے لیے ایسا رشتہ دیکھو جو عابد ہو، زاہد ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، فقیر آدمی ہو، ایسا دیکھو۔ تو خادمہ رشتہ تلاش کر کے اس کے لیے لے کر آئی۔ تو وہ درویش، وہ عابد، تھوڑے سے پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے لے کر آئی۔ تو شہزادی نے پوچھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم بھی شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں شادی کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا نہیں ہے کچھ بھی، صبح کماتا ہوں، شام کو کھا پی لیتا ہوں، بس اتنا ہی ہے بس۔ تو شہزادی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس اور کیا ہے تمہارے پاس، گھر میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس یہ جو میں پہنا ہوا ہوں اون کا کپڑا، یہی دن میں میرا کپڑا ہے اور رات کو یہی میری چادر ہے، کچھ اور نہیں ہے، بس یہی ہے جو کچھ میں پہنا ہوا ہوں۔ اب آپ کو اگر قبول ہے میرے ساتھ رشتہ، شادی کرنا، نکاح کرنا تو ٹھیک ہے۔ شہزادی نے کہا ہاں کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ زندگی گزار دوں گی۔ یہ قاضی کے پاس گئی اس عابد کو لے کر، اور قاضی نے ان دونوں کا نکاح کرا دیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب یہ اپنی بیوی کو، جو کہ شہزادی تھی، اپنے گھر لے کر آیا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، صبح کو روزہ رکھتے تھے، شام کو افطار کرتے تھے۔ اور یہ عابد آدمی جو اس کا شوہر تھا، درویش تھا، فقیر تھا، صبح نکل جاتا تھا رزق کی تلاش میں اور شام کو واپس آتا تھا، اور دونوں پھر مل بیٹھ کر افطار کیا کرتے تھے۔ اور یہ دن رات شہزادی اللہ کی عبادت کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ درویش، یہ عابد، شہزادی کا شوہر، صبح کو نکلا کام کے لیے، شام تک اس کو کوئی کام نہیں ملا۔ اب یہ فکر میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو میری بیوی جو صبح سے شام تک روزے سے تھی، جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، میرے انتظار میں ہوگی کہ میرے شوہر کچھ لے کر آئیں گے تو پھر میں روزہ افطار کروں گی، اور مجھے صبح سے شام ہو گئی، کام نہیں ملا۔ تو یہ فکر میں پڑ گیا۔ اب جب اس کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آیا، صبح سے شام ہو گئی، کچھ ہاتھ نہیں لگا، تو پھر اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی، اور میرے ہاتھ صبح سے شام ہو گئی، کچھ بھی نہیں لگا۔ اے اللہ، تو میرے مسئلے کو حل فرما اور مجھے کچھ عطا فرما، تاکہ میں اپنے گھر لے جا سکوں اور ہم دونوں میاں بیوی افطار کر سکیں۔ جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک موتی گرایا۔ وہ موتی دعا کے بعد اس نے دیکھا، وہ موتی اٹھا کے گھر لے گیا۔ جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو وہ موتی اس نے دکھایا کہ یہ موتی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو وہ شہزادی آنکھیں پھاڑ بیٹھی، کہنے لگی یہ موتی تمہیں کہاں سے ملا؟ کیونکہ وہ شہزادی تھی، وہ جانتی تھی موتیوں کی قیمت۔ کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کے پاس تھی جب، تو میں نے اتنا قیمتی موتی تو اپنے باپ کے پاس بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، تم واپس جاؤ، واپس جاؤ، اور اللہ سے جس جگہ تم نے دعا مانگی تھی اسی جگہ جا کر اللہ سے دعا کرنا، اور اللہ سے کہنا کہ اے اللہ، اگر تو نے یہ ہمیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے
تو اس میں برکت داخل فرما، اور اگر تو نے ہمارے آخرت کے خزانے میں سے کچھ کم کر کے دیا ہے تو اس کو واپس لے لے۔ وہ شوہر واپس گیا اور اسی جگہ پھر اس نے یہی اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسی طرح سے کہا کہ اللہ اگر تو نے یہ دنیا میں رزق کے طور پر موتی دیا تھا تو اس میں برکت داخل فرما، اور آخرت کے ذخیرے میں سے کچھ دیا تھا تو اس کو واپس لے لے۔ اللہ نے اس کو واپس لے لیا، یہ واپس آیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ تو واپس اللہ نے لے لیا۔ تو وہ شہزادی نے کہا الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے آخرت کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، اور میں صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ یہ واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا۔ اب اس واقعہ کے اندر دیکھو کتنے سبق ہیں ہمارے لیے، خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے۔ پہلا سبق کہ وہ شہزادی تھی، مال و دولت والی تھی، اس کا باپ بادشاہ تھا، بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے اس کے پاس آئے، لیکن اس نے سارے رشتے ریجیکٹ کر دیے، اور اس نے کس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھا؟ اللہ والے سے، درویش سے، عابد آدمی سے۔ اور عابد بھی کیسا؟ جس کے پاس نہ کوئی ڈھنگ کا مکان تھا، نہ اس کے پاس پہننے کو کچھ تھا، نہ اس کے پاس اتنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی کچھ دے سکے۔ لیکن شہزادی نے اسی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیوں سوچا؟ کیونکہ یہ اللہ والا تھا۔ تو ہماری بہنوں کا مزاج یہی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ عبادت گزار ہو، حرام حلال میں فرق کرنے والا ہو، آپ کو دین کے مطابق چلانے والا ہو، دنیا سے زیادہ آپ کی آخرت کی فکر رکھنے والا ہو۔ پہلا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ دوسرا کہ جب کچھ نہیں ہوتا تھا ان دونوں میاں بیوی کے پاس کھانے کا تو یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور صبر کرتے تھے، اور شام کو افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ جتنا ہے اس پر شکر کرنا ہے، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو مل جائے وہ بہتر ہے، اور جو نہ ملے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس فارمولے پر عمل کیجیے، یہی حدیث سے ثابت بھی ہے کہ جو مل جائے وہ بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے بھائی بہت اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور جو نہ ملے اسی میں ہمارے لیے بہتر ہے، صبر کرو بس۔ تو صبر کرنا، آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن جو ملا ہوتا ہے اس پہ ہم شکر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو ہمارا حق تھا، اور جو نہیں ملا ہوتا اس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہمارے دلوں کے اندر۔ تو دوسری چیز صبر اور شکر۔ تیسرا سبق جو ملتا ہے اس واقعے سے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر ہمیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو وہ موتی، دونوں میاں بیوی بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، شام کو افطار کرنا ہے، لیکن کچھ بھی پاس میں نہیں ہے۔ وہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو زندگی بھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بیوی نے کتنی اچھی بات کہی۔ آج کل کی بیویاں، اللہ معاف کرے، ناراض نہیں ہونا میری بہنوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ جائز طرح سے لے رہے ہیں یا ناجائز طرح سے لے رہے ہیں۔ شوہر کو بعض عورتیں تو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ڈاکہ ڈال کے لے کے آئے یا حرام طریقے سے لے کے آئے، ان کو تو بس اپنی خواہش پوری کروانی ہے۔ بہت اچھی اچھی عورتیں بھی ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس عورت کو دیکھو آپ کہ اس نے اتنا قیمتی موتی، لیکن کیا کہا کہ نہیں، پہلے اللہ سے یہ بول کے آؤ کہ آخرت میں سے تو نہیں دیا، ایسا نہ ہو کہ آخرت کی نیکیاں ہماری کچھ کم ہو جائیں۔ تو آخرت کی فکر سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 3 سبق اس واقعے سے مجھے سمجھ میں آئے، تو میں نے سوچا کہ یہ 3 سبق یہ واقعہ سنا کر آپ لوگوں کو دوں۔ ہماری خواتین کو اس طرح سے ہونا چاہیے، جو اس عورت کے اندر یہ چیزیں تھیں وہ چیزیں ہم سب لوگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، مردوں کو بھی جیسے اس کا شوہر عبادت گزار تھا ایسا ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔